خلافت مدینہ کا، دیکھیے میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے، دربار خلافت مدینہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی آیا، پڑھا لکھا عالم حبر یہودی، اور اس نے مسند خلافت پر جو شخصیت متمکن تھی اس سے پوچھا کہ بھئی ایک آیت ایسی ہے آپ کی کتاب میں کہ خدا کی قسم اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن اس آیت کا نزول ہوتا اس دن کو ہم عید مناتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت تمام مسلمانوں کے ہاں مل جائے گی، صرف ایک مسلک میں نہیں ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے روایت میں، مگر اصل روایت ثابت ہے۔ اگر روایتوں میں اختلاف ہو اور کچھ چیز مشترک ہو اور کچھ چیز مختلف ہی ہو تو واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا میں آج یہاں آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اب آج میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور لوگ آج بھی میرے آنے کا انکار کر دیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ باقی حضرات کیا کہتے ہیں۔ کوئی ایک دو انکار کرے تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے، نہیں وہ آئے تھے انہوں نے تقریر کی، کوئی اتنا ہی کہے گا وہ آئے تھے انہوں نے تقریر کی، کوئی کہے گا کہ نہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے اخوت کے موضوع پہ تقریر کی تھی، کوئی دوسرا کہے گا وہ آئے تھے انہوں نے غدیر کے موضوع پہ تقریر کی تھی، تیسرا کہے گا وہ آئے تھے اور انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس کے ضمن میں تقریر کی تھی۔ اب یہ تمام بیانات جمع کیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تھے، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے تھے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں آئے تھے الگ الگ ضرور ہے بیان۔ کوئی کہہ رہا ہے اخوت کا بیان تھا، کوئی کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، کوئی کہہ رہا ہے ولایت کا بیان تھا، کوئی کہہ رہا ہے غدیر کا بیان تھا، لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے، واقعہ ثابت ہو جائے گا، واقعہ ثابت۔ اب یہاں کہ بھائی واقعاً کوئی یہودی عالم دربار میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یا یہ کوئی جعلی و وضعی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے اور ان کے ہاں بھی یہ روایت ہے۔ جواب میں فرق ضرور ہے، اور یہ بات تاریخ بتا دے گی کہ جواب میں فرق کیوں ہوا۔ دیکھیے تاریخ کا لفظ زبان پر آ گیا تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت بڑا مسئلہ ہے جو فلسفی آف ہسٹری سے بھی تعلق رکھتا ہے، فلسفہ تاریخ سے، اور خود ہسٹری سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ ہمیشہ اس دنیا میں جب بھی کوئی طاقت اقتدار میں آتی ہے تو تاریخ کو بدلتی ہے، تاریخ کو تبدیل کرتی ہے۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ہندوستان، آپ کی آنکھوں کے سامنے تاریخ بدلی نہیں جا رہی ہے، بدلی جا رہی ہے اس وقت، یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ حکمراں کا آیا، ایک جماعت اقتدار میں آئی، وہ دوسری جماعت کے خلاف تاریخ لکھے گی، دوسری جماعت آئی تاریخ میں اقتدار میں، وہ پہلی جماعت کے خلاف تاریخ لکھے گی، متن کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی، حوالے مٹائے جائیں گے، جھوٹے حوالے بنائے جائیں گے، یہ سب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے انسان کی فطرت یہی رہی، اور اس تاریخ کو سامنے رکھ کر، تاریخ لکھنے والوں کو سامنے رکھ کر، دربار میں لکھنے والے تاریخ کے کتنے ہوتے ہیں؟ درباری پیڈ سرونٹس، اسکالرز کم بکتے ہیں، خوب بکتے ہیں، صحافی کم بکتے ہیں، خوب بکتے ہیں، ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے، قلم فروشوں کی کمی نہیں ہے، علم فروشوں کی کمی نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر دور میں رہے، فطرت انسان کی یہی ہے، اگرچہ فطرت اولیہ بہت پاکیزہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں عام طور پر محاورے کے طور پر، روزمرے میں جب کہتے ہیں کہ فطرت انسان کی یہی ہے تو دراصل فطرت ثانویہ مراد ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ نئی نسل اب ہماری زبان سے بھی آشنا نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پہ جب کہا جاتا ہے فطرت ہی انسان کی یہ ہے تو مراد ہوتا ہے فطرت ثانویہ،
اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر دور میں تاریخ بدلنے کی کوششوں کی پے ہم کوششوں کے باوجود اگر کوئی حقیقت نہ بدلی جا سکے تو کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ تو اب دوسرا جملہ کہہ دوں کہ یہ تاریخ عالم و آدم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جسے کہتے ہیں غدیر۔ پوری قوت سے غدیر کو مٹانے اور بھلانے کی کوشش کی گئی، اب پوری تجلی کے ساتھ غدیر آج بھی موجود ہے۔